شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تو آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو عمیر جمشید کا سلام۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہمارے محترم گیسٹ ہیں وہ یو کے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام عبد الرحیم خان ہے، اور یہ سپلائی چین کے حوالے سے اپنی خدمات جو ہیں ایک فائنینشیل آرگنائزیشن کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں جو ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم ان کی بات کریں تو تعمیر نو اسکول سے انہوں نے کوئٹہ سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سر سید یونیورسٹی سے بی ایس کمپیوٹر سائنس میں اپنا بی ایس کمپلیٹ کیا، دین انہوں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا اپنا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک نوجوان نے کیسے اچیو کی، اور ان کا جو انٹروڈکشن ہے ہم ان کی زبانی خود ہی سنتے ہیں۔ تو میں بہت ہی محترم اپنے گیسٹ کو عبد الرحیم خان صاحب کو پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں، اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا انٹروڈکشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ عمیر جمشید صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا، کچھ اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا اور میرے خیالات سننے کے لیے جو ہے نا مجھے ایک موقع آپ نے فراہم کیا۔ جی بالکل، کافی زندگی گزر گئی ہے اور زندگی کے اندر بہت سارے چیزیں آئیں، بہت سارے حالات اور واقعات آئے، کامیابیاں آئیں، اور ایک طویل سفر ہے جو انشاءاللہ سلولی اینڈ گریجولی ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا جو ایک سفر ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جو صرف اس چیز پر یقین رکھتا ہو کہ اس نے محنت کرنی ہے، اور جو محدود وسائل اور جو اسباب اس کو میسر ہیں ان کے پیرنٹ کی طرف سے، اس کو کس طرح سے کارآمد بنا کے نہ صرف اس نے خود کامیاب ہونا ہے بلکہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو ساتھ جو رہ رہے ہیں، اور بلکہ دوسرے اور بہت سارے لوگ جو اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو یہ ایک لانگ جرنی جو میں نے بلوچستان کوئٹہ سے شروع کی، اور پھر الحمدللہ پچھلے 15 سال سے میں یو کے میں ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے بہت نوازا، چاہے علم کی شکل میں ہو، چاہے اچھے لوگوں کی شکل میں ہو، چاہے ایک اچھے اساتذہ کی شکل میں ہو، چاہے ایک اچھی کتاب کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ اللہ کی جو بہت ساری نعمتیں دنیا کے اندر جو ہے نا پھیلی ہوئی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز مجھے میسر کی۔ تو میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اتنا سارا نوازا ہے، I want to give it back، اور میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے۔ تو this is a bit brief about myself۔ تو ٹھیک، رحیم بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک لڑکا جو کہ کوئٹہ کے جو تعلیم حاصل کرتا ہے کوئٹہ سے، اس کا یو کے کا یہ جو سفر ہے یہ کیسے طے ہوا، اس نے یہ سفر کیسے طے کیا، اس کو کیا مشکلات آئیں، وہ اپنے سفر کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ تاکہ ہم جو ہمارے جو یوتھ ہے وہ موٹیویٹ ہو تھوڑا سا، کہ ایک لڑکا جو کہ ہمارے جو محدود وسائل ہوتے ہیں کوئٹہ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح سے جو ہم سٹیز دیکھتے ہیں جیسے کہ ڈیولپ سٹیز ہیں، اس طرح کے وسائل نہیں ہیں کوئٹہ، جیسے کہ لاہور ہے، جیسے کہ دوسرے علاقے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کے وسائل نہیں حاصل ہیں۔ تو ایک لڑکا جو کہ کوئٹہ سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کا ایک یہ جو یو کے کا سفر ہے 15 سالوں کا پچھلے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیسے طے کیا، یہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے۔ جی ضرور، ضرور۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ جب میں ایف ایس سی میں تھا تو میں پری انجینئرنگ کر رہا تھا تعمیر نو کالج کوئٹہ سے۔ تو اس وقت میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے زندگی کے اندر، اور ایک کامیابی کا سفر طے کرنا ہے۔ تو میں اور میرا ایک دوست جو اس وقت ماشاءاللہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں پاکستان میں،
स्किन स्पेशलिस्ट हैं, शकील अशरफ नाम है उनका। तो हम दोनों ने ठान ली और हमने एक बैरिस्टर के घर जाके वहाँ पर हमने कहा कि हमने अपनी एफएससी की तैयारी करनी है, और हम 12-12 13-13 घंटे वहाँ बैठ के एफएससी की तैयारी करते थे। तो जिसका समर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे बलूचिस्तान में फर्स्ट पोजीशन हासिल की प्री इंजीनियरिंग के अंदर अपने बैच के अंदर। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये एजाज़ अपने कॉलेज को दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी ये एजाज़ वहाँ पर बोर्ड के ऊपर नविश्ता है। तो जब मैंने ये कामयाबी अचीव की तो मैंने कहा ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। तो फिर मैंने उस दौर में कंप्यूटर बहुत शुरू में आया हुआ था कोयटा के अंदर। सो आई वाज द फर्स्ट फ्यू इंडिविजुअल जो उस वक्त बलूचिस्तान में कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे थे और कंप्यूटर की शुद्ध बुद्ध जानते थे। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, बहुत पुराना ऑपरेटिंग, जब विंडोज़ भी नहीं होती थी। तो उस पे मुझे काम करने का मौका मिला, और उस दौर में एक सॉफ्टवेयर होता था वर्ड परफेक्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वो चीज़ें अचीव की तो मैंने कहा आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो मैंने वालिद से गुजारिश की कि मतलब मैं स्टडी करना चाहता हूँ और मैं कंप्यूटर ही पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि मुझे पूरे पाकिस्तान में हर एक यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी पे सीट के ऊपर जो है ना मिल सकती थी, कोई भी पोजीशन मुझे मिल सकती थी, लेकिन आई जस्ट निगलेक्टेड दैट। तो और मैंने सर सैयद का इंतखाब किया, 4 साल वहाँ पर मैंने डिग्री हासिल की, और इंटर्नशिप करने के बाद मैं वहाँ पर एज आईटी ऑफिसर पहली मुझे जॉब मिली वहाँ पर। तो बड़ी मतलब खुशी हुई कि मतलब कि मैं उस नहज पर पहुँच चुका हूँ कि अब मैं ना सिर्फ अपने लिए कमा सकता हूँ बल्कि अपने पेरेंट को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैं वापस बलूचिस्तान आया और मैं एज अ लेक्चरर अपॉइंट हुआ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी एंड मैनेजमेंट, ब्यूटेम्स के नाम से है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर मैंने कुछ अरसे के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी। लेकिन मुझे हमेशा से ये तजस्सुस रहता था कि मुझे आगे बढ़ना है और पढ़ना है। तो वहाँ मेरी ये ख्वाहिश हुई कि मैं जो है ना कंप्यूटर के साथ जो है ना कोई हार्डवेयर को भी टच करूं, और सिर्फ सॉफ्टवेयर ही ना हो, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग तो बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी। तो मैं कुछ उसके साथ मिलाना चाहता था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिक्स करके काम करूं। तो उस दौरान में मैं एडनबरा में एडनबरा यहाँ स्कॉटलैंड का एक शहर है, बहुत खूबसूरत कैपिटल। तो वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, एक डिग्री थी मैकाट्रॉनिक्स में मास्टर के लिए। तो मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया और मैंने तमाम लवाजमात पूरे कर लिए। अब चूंकि मैं तो बिल्कुल वेल ऑफ नहीं था और ना ही मेरे पेरेंट्स जो है ना इतने अमीर और कबीर थे, और लेकिन मेरा एम्बिशन था, मेरी कोशिश थी और मेरी जदोजहद थी। मैंने अपने लवाजमात पूरे किए, जो उसका एंट्री टेस्ट था, जो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी, सारे मैंने पूरे किए। बाकी चीज़ें मैंने अल्लाह पर छोड़ दी। और अल्लाह ताला ने ऐसा करना हुआ कि असबाब इकट्ठा होना शुरू हो गए। और पाकिस्तान में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जो कि मतलब ऐसे लोगों की कदर करते हैं जो कि टैलेंटेड हैं और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह से कुछ चंद लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं इस तरह से जो है ना यूके आ गया। और फिर मैंने यहाँ से ना मास्टर डिग्री करना शुरू कर दी, पहली मास्टर डिग्री। और फिर मैं आपको बताता हूँ फिर मजीद सफ़र आगे कैसे शुरू हुआ। सर आप मुझे ये बताइए कि आप वहां तक तो पहुंच गए मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए, तो उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि आपने जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो वहां पे जॉब कैसे हासिल की, और वो क्या वहां जाके आपको क्या मुश्किलात पेश आई, तो थोड़ा सा आप हमें वो भी बताइए अपने सफर के बारे में। ज़रूर ज़रूर। बाहर ममालिक जाना एक बड़ा अच्छा तजर्बा है,
اور لوگوں کو جانا چاہیے، نہ صرف بار ممالک بلکہ اپنے شہر سے باہر جانا چاہیے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ ایک مضبوط انسان نہیں بن سکتے، اس وقت آپ چیلنجز کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب میں آلریڈی تھوڑا بہت اپنے کمفرٹ زون سے نکلا ہوا تھا، کیونکہ میں نے کوئٹہ سے کراچی کا سفر کیا تھا، وہ ایک بذات خود پردیس کا سفر تھا، اور میں کبھی بھی اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ تو تھوڑا بہت میں مشکلات سے نبرد آزما تھا، لیکن وہ مشکلات ایسی نہیں تھی، وہ پھر بھی میں اپنے ننیال کے ساتھ رہ رہا تھا، ماموں کے ساتھ، اور کافی مجھے سپورٹ تھی وہاں سے۔ لیکن جب میں یو کے آیا تو یہاں بہت ساری مشکلات تھی۔ فرسٹ اینڈ موسٹ یہ تھا کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا، یہ تو پہلا ایک آبجیکٹیو تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ مجھے یہ ایک ٹف چیلنج تھا کہ میں نے اپنی فیس خود کمانی ہے اور خود دینی ہے۔ That was one of the toughest challenge for myself۔ لیکن چونکہ میں وہاں پر آلریڈی تھوڑا تجربہ رکھتا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، اور میں ایک آئی ٹی آفیسر بھی تھا، وہاں پر کام کر رہا تھا، اور پاکستان ایکسپورٹ بورڈ کی طرف سے میں نے انٹرنشپ بھی کی تھی ایک اچھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، ایپلیکیشن ایکسس کے نام سے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپنی تھی کراچی میں۔ تو وہ تھوڑا بہت تجربہ، وہ تھوڑا بہت سکل، اور بطور خاص سر سید یونیورسٹی کی جو ڈگری تھی وہ مجھے سب کچھ دے چکی تھی، تاکہ میں بار مالک کے جتنے بھی چیلنجز تھے وہ میں اس کو فیس کر سکتا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ نے بڑی مدد کی۔ میرے ایک دوست ہیں یہیں پر ایڈنبرا میں، تو ان کے توسط سے میں نے ایک انٹرویو دیا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ایک کمپنی میں شروع میں ہی۔ تو الحمدللہ مجھے ود ان منتھس جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ ود ان منتھس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ رحمت کی کہ مجھے جاب مل گئی، اور وہ جاب بھی میں پارٹ ٹائم کرتا تھا، اور میں اپنی اسٹڈی بھی کرتا تھا، اور اپنے جو اخراجات ہے وہ بھی سارے پورے کرتا تھا، اور گھر کا کام سارے کرنا، کھانا پکانا، سامان لانا، اسٹڈیز کرنا، اسائنمنٹ کرنا، جاب کرنا۔ تو یہ بہت ساری مشکلات تھے، اور اس دوران میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، لوگ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے مشکلات تھے جس کو میں نے فیس کرنا تھا۔ جاب ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا، مشکلات بہت ساری ہوتی ہے۔ آپ تو چونکہ ایک پاکستان سے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کا وہاں پر کلچر، لینگویج بیریئر، انڈرسٹینڈنگ، سوسائٹی کو سمجھنا، اور انوائرمنٹ کو سمجھنا، اور ان کے چیلنجز کو فیس کرنا، اور پھر یو ہیو ٹو پروڈیوس دا ریزلٹ کہ آپ کے اندر واقعی یہ صلاحیت اور قابلیت ہے کہ آپ جو ہے نا اس کمپنی کے لیے کرامت ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو پروو اٹ از ناٹ ویری ایزی، سو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو میں اس حوالے سے کر سکتا ہوں۔ اچھا سر، اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر جس کے لیے ہم نے آپ کو لائیو لیا ہے، جی اب جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان سے جوڑے رکھتی ہے، اپنی مٹی سے جوڑے رکھتی ہے، اور آپ ایسے ایک انرجیٹک انسان ہیں کہ وہاں جا کے بھی آپ کو وہ مٹی کی جو خوشبو ہے اور وہ مٹی کا جو ایک جڑے رہنا ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا عوامل ہیں اور وہ کیا عناصر ہیں جو کہ آپ کو اپنی مٹی سے جوڑے رکھتے ہیں؟ آسان سوال نہیں ہے، بڑا مشکل سوال ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہمارے پاکستان کے لوگوں کے اندر ہے، وہ تو بنیادی ہمارے خمیر کے اندر جو ایک چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، اور جب ہمارے پاس وسائل ہوں، جس شکل میں بھی ہو، علم کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، وقت کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہو، تو ہماری خمیر کے اندر یہ ایک جذبہ ہے کہ مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔
تو اس کے علاوہ جب آپ باہر ممالک جاتے ہیں یا آپ ایسے فیملی سے اٹھ کر آتے ہیں جہاں پر آپ نے بہت ساری مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، حالات دیکھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ایک قدرتی طور پر آپ کے اندر ہوتا ہے۔ جب آپ اس سے نبرد آزما ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ اس سے کافی چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر آپ اپنے دائرہ کار کو بڑھا لیتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ، اپنے جو شہر ہے اس کے ساتھ، پورے ملک کے ساتھ، جس حد تک آپ مدد کر سکتے ہیں اس حد تک جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کچھ چیزیں تو ہمارے مذہب کے ساتھ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سوسائٹی کے جو ہم نے لیسن لرن کیے ہیں یا جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے یا جو ہم نے پڑھا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے اپنے ملک کے ساتھ یہ جذبہ رکھتے ہیں اور اپنے ملک کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں میں نے اپنے اندر بھی پائی ہیں، تو یہی ایک جذبات ہیں۔ سر میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو چیز آپ سیکھو وہ اگلے تک منتقل کر دو۔ تو بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 1400 سال پہلے بھی یہی طریقہ کار تھا کہ جو احادیث سیکھی جاتی تھیں وہ منتقل کی جاتی تھی آگے، چاہے وہ ایک ہی حدیث ہو۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ ڈیجیٹل لٹریسی کیا چیز ہے، اور اس کو آپ سادہ زبان میں ہمارے لوگوں تک ایکسپلین کریے کہ ڈیجیٹل لٹریسی کیا چیز ہے اور یہ کیسے ہمیں سیکھنی ہوگی، اور تھوڑا سا آپ ڈیجیٹل لٹریسی کے بارے میں بات کیجیے تھوڑا سا۔ اگر ہم مختصر طور پر اس کو سمجھے تاکہ کوئی ہر ایک سمجھ سکے تو آپ اپنے بلیک بورڈ کی جگہ یا وائٹ بورڈ کی جگہ پر اسمارٹ فون لے لیجئے، اور جو چاک ہوتا تھا یا جو آپ کا مارکر ہوتا تھا جس سے آپ لکھتے تھے وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ، اس سے آپ اپنی انگلی لے لیجئے۔ تو یہ جو ہے اس دور کی جو ہے نا ڈیجیٹل لٹریسی ہے، یعنی کہ اس بالکل وقت تو جو آپ کا اسمارٹ فون ہے، آپ کا جو انٹرنیٹ ہے اور آپ کا جو انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کا جو پریزنس ہے یا وہ لرننگ ہے جو کہ آپ کو ویب سائٹ کے ذریعے سے اور بہت ساری مختلف چینل کے ذریعے سے جو کہ ڈیجیٹلی ہے، یعنی کہ فزیکل اس کا پریزنس نہیں ہے، ایوری تھنگ از ڈیجیٹل، جس کو اگر ہم کمپیوٹر کی زبان میں سمجھے 0 and 1 جو کہ بائنری کہلاتا ہے۔ تو یہ جو مختصر طور پر اگر ہم سمجھے تو ہمارا جو اسمارٹ فون ہمارا بورڈ ہے اور ہماری انگلیاں جو ہیں یہ ہمارے جو ہے نا چوک ہے یا ہمارے قلم ہے، جس سے ہم کلک کرتے ہیں، اسکرول اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں۔ تو یہ تو سمپل اگر ہم سمجھے تو یہ ایک ڈیجیٹل لٹریسی ہے۔ لیکن اگر آپ مزید اس حوالے سے تفصیل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے اندر ڈیپ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ سوالات کی شکل میں جانا چاہتے ہیں that's up to you۔ سر آپ ایکسپلین کریں ہمیں، ہم تو آپ کے جو علم سے ہیں مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور آپ کی جو خدمات ہیں وہ پاکستان کے لوگوں تک کیسے پہنچ جائیں آپ جیسے لوگوں کی۔ تو ہم تو اس چیز کا بس ہم جسے کہتے ہیں نا کہ آپ تو آپ سے فائدہ لینا چاہتے ہیں جتنا بھی ہو سکے، اور یہ عام جو لوگ ہیں ہمارے، تو ہم اور ہماری جو یوتھ ہے یہ کیسے آپ جیسے لوگوں سے فائدہ حاصل کر لے۔ تو میں تھوڑا سا ایک مزید سوال بھی ایڈ کروں گا، پھر آپ اس کو دونوں سوالوں کو میرے خیال میں ضرور۔ ایکسپلین کر دیجیے گا۔ آپ اب تھوڑا سا ڈیجیٹل لٹریسی کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا، اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں وہ آپ کیسے فراہم کریں گے، اور کوئی شخص آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے فیس بک پہ یا اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ، تو وہ کیسے آپ سے مستفید ہو سکتا ہے اور آپ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ جی جی کنٹینیو کیجیے۔ جی فرسٹ اینڈ موسٹ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے ایز اے ملک اور ایز اے نیشن اور بہت چھوٹے لیول کے اوپر ایز اے پیرنٹس جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں،
ان کو اس چیز کا اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وقت بدل گیا ہے اور جو سیکھنے کے طریقہ کار ہیں وہ بدل گئے ہیں اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور چیزیں بہت جلدی چینج ہو رہی ہیں. تو ہمیں وقت کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ اینڈ موسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز زندگی کی بننے جا رہی ہے وہ ہے انٹرنیٹ ایکسس. آپ کو آن لائن ایکسس ہونا چاہیے. تو اس میں فرسٹ اینڈ موسٹ جو ہمیں جو چیز آتی ہے بہت چھوٹے لیول کے اوپر کہ ہمارے پاس پیرنٹس کے پاس یا جو لوگ ہیں جو کہ واقعی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ فرسٹ اینڈ موسٹ جو اسمارٹ فونز ہیں، ٹیبلیٹس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، یہ اس کا ایکسس لوگوں کو بہت آسانی سے میسر ہونا چاہیے. آیا یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہو تو بیسٹ ہے، پروفیشنل لیول سے سٹارٹ کریں اس کو اور لوگوں کو جو ہے نا بہت آسان اقساط کے اوپر لون دیں لوگوں کو تاکہ وہ اسمارٹ فون لے سکیں یا لیپ ٹاپ لے سکیں. یہ تو فرسٹ اینڈ موسٹ یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ ایک انفراسٹرکچر اس کا ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے. دوسرا چیز جو دوسری چیز ہے وہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، اب آپ نے کرنا کیا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا نہیں سیکھنا ہے. اب چونکہ انٹرنیٹ کے اوپر تو دنیا جہان کی ہر چیز پھیلی ہوئی ہے. اب اگر آپ کے پاس آپ ایک کان کے اندر جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو سونا تلاش کرنا ہے تو یہ ایک سفر ہے. تو اس میں آپ کو ہر طرح کی چیزیں ملیں گی، آپ کو سانپ بھی ملیں گے، بچھو بھی ملیں گے، آپ کو جو ہے نا جواہرات بھی ملیں گی. اگر آپ اس ٹنل کے اندر بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ بھی ملیں گے. تو اب یہ چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے کیا چوز کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کہاں پر وقت لگانا ہے، کہاں پر وقت نہیں لگانا ہے. تو ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان ٹولز، ان موبائل ایپس، ان چیزوں کو اپنے موبائل کے اوپر لے آئیں جو آپ کی شخصیت کی ترقی میں، آپ کی تعلیمی ترقی میں آپ کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کے فیوچر کے حوالے سے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کی جاب کے حوالے سے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جس فیلڈ کے اندر ہیں اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آپ کا وقت جو ہے نا وہیں پر صرف ہونا چاہیے اور آپ کا ایک ایم اینڈ آبجیکٹو ہونا چاہیے اور آپ اپنے ایم اینڈ آبجیکٹو سے ڈیویٹ نہ کریں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اپنے وقت کی قدر کریں. جو آپ کے پاس وسائل ہیں اس کو میکسیمم استعمال کر کے اچھے نتائج حاصل کریں. تو اس وقت آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر جو ہارورڈ یونیورسٹی، ایم آئی ٹی، اسٹینسفرڈ، آکسفورڈ، کیمبرج اور مطلب دنیا کی جو ٹاپ کی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ آپ کو جو ہے نا وہ علوم دینا چاہتے ہیں. وہ علوم آپ حاصل کریں فری آف کاسٹ اور اگر آپ نے اس کے ایگزام پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا صرف سرٹیفکیشن، آپ ایگزام پاس کرنے کے بعد صرف سرٹیفکیشن کے لیے پیمنٹ کریں $200 تو آپ کے پاس وہ ایک سرٹیفکیٹ، ایک لرننگ آ جاتی ہے کہ آپ نے ایم آئی ٹی سے یہ کورس کیا ہے، آپ نے اسٹینفرڈ سے یہ کورس کیا ہے اور آپ نے کیمبرج سے یہ کورس کیا ہے. تو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر ہی جو ہے نا یہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے ہمیں ایک پورا کمپین چلانے کی ضرورت ہے، بہت چھوٹے لیول سے لے کر بہت بڑے سطح پر. ہمیں اسکول کی سطح پر اسمارٹ فون کو، ٹیبلٹ کو، پروجیکٹر کو ہلو میرے خیال میں درمیان میں جی جی ہمارا رابطہ درمیان میں کٹ گیا تھا. جی بالکل. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریے سر. تو ہمیں اسکول کی سطح پر جو ہے نا اس وقت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو اس میں فرسٹ موسٹ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر جو ہے نا اسمارٹ فون، ٹیبلٹ اور ڈیجیٹل اسکرین اور پروجیکٹر، اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے تعلیم کی اشاعت کرنی ہے. اس سے ہمارا بہت بڑا
بچت بھی ہوگی مختلف طریقے سے, اور ہمارا جو ایجوکیشن ہے وہ کافی افیکٹو ہوگا. جو اساتذہ اتنے عرصے سے جو ہے نا ایک ہی چیز کو بار بار پڑھاتے ہیں, بار بار وہ لیکچر دیتے ہیں, تو اگر یہی ساری چیزیں ریکارڈ ہو جائیں اور یہی ساری چیزیں ان اینڈ آؤٹ بہت اچھے طریقے سے آپ ایکسپلین کر لیں, یوزنگ آن لائن ٹیکنالوجی, یوزنگ اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپس اور آن لائن لرننگ, تو بچے بھی اچھی طرح سے سمجھیں گے اور آگے جا کے وہ اس سے مستفید بھی ہوں گے. جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس سے چیزیں تو ایک طرح سے سمجھ بھی نہیں آتے, کافی ٹائم ویسٹنگ بھی ہوتی ہے اس سے, اور ٹیچروں کا بھی وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کا بھی بہت ضیاع ہوتا ہے, اور انٹرسٹ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا. تو صرف وہی لوگ, مطلب چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب واقعی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے ہے کہ اسکولوں کی سطح پر جو ہے نا ہمیں ایک انقلابی قدم لانا پڑے گا. پروونشل لیول سے ہم سٹارٹ کریں, اور جو دور افتادہ لوگ ہیں جہاں پر لوگوں کا ایکسس نہیں ہے, تو افریقہ میں کچھ ایسے پروگرام انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ لے جاتے ہیں مختلف میڈیا کے اوپر, یعنی ہارڈ ڈسک ہو گیا یا یو ایس بیز ہو گئے, اور وہاں پر ایک ہی سسٹم ہے, وہ سارے اسکول والے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور صرف جو ہے نا وہ پروجیکشن کے ذریعے سے جو ہے نا ان کو لرننگ کرواتے ہیں, یا ریکارڈڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیپ ٹاپ کے اوپر یا ان کے جو ہے نا آئی پیڈ کے اوپر ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ لرننگ کرتے ہیں. تو اس سے نہ صرف ہمارے ڈیولپڈ سٹیز مستفید ہوں گے, بلکہ جو ایسے دور افتادہ گاؤں ہیں, مطلب بلوچستان ہو گیا, سندھ کے اندر ہو گیا, پنجاب کے اندر ہو گیا, جو کہ جن کا ایکسس سٹی تک نہیں ہے, یا وہ ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, دوسری چیزیں نہیں ہیں, تو ایٹ لیسٹ اگر یہ مواد ہم بنا کے اچھے طریقے سے اچھے لوگوں کا وہاں تک پہنچا سکیں, تو وہ لوگ بھی جو ہے نا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں گے, اور جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس ہماری سوسائٹیز کے اندر آ کے اچھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, تو وہ سٹریم لائن ہو جائیں گے. جی بالکل. ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں لٹریسی ریٹ بڑھ جائے گا, اور یہی لوگ کارآمد ثابت ہو جائیں گے, نہ صرف اپنی فیملیز کے لیے بلکہ ہمارے ملک اور معاشرے کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اور میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ کووڈ نے اور اس پینڈیمک سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار کے جو حالات تھے وہ سارے بہت ہی ڈفرینٹ ہو گئے, اور جتنے بھی بزنسز تھے وہ ڈیجیٹلی موو ہونا پڑا, جو کہ نہیں بھی جی جانا چاہتے تھے وہ ڈیجیٹلی موو ہوئے. جی اور جو معاملات تھے دوسرے بھی, جو فری لانسرز تھے اور جو لوگ اپنی ویب سائٹس کا بزنس کر رہے تھے اور جو ویب ہوسٹنگ چلا رہے تھے, وہ لوگ نے بہت اس چیز کا فائدہ اٹھایا. اور میرے خیال میں ہمیں بھی اب پاکستان میں بھی ایسے اپنے جو ڈیجیٹلی موو ہونا پڑے گا, نوجوانوں کو بھی اور کاروبار کو بھی, کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اگر آپ ڈیجیٹلی موو نہیں ہوں گے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں امیزون نہیں ہے, ورک نہیں کرتا, پے پال ورک نہیں کرتا, دوسرے جو ٹیسلا ہے وہ پاکستان میں نہیں آتا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر ہم جیسے ینگسٹرز آگے نہیں آئیں گے, آپ جیسے لوگوں سے نہیں سیکھیں گے. اور کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہوورڈ جیسی یونیورسٹیوں نے بھی اپنے جو سرٹیفکیشنز تھی وہ فری کر دی, اور جی پھر بھی اگر ہم جیسے ینگسٹرز ان سرٹیفکیشن کو فری میں بھی اویل نہ کر پائیں, تو پھر میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے کہ یہ نسل کس سائڈ پہ جا رہی ہے. تو ہمیں یہ جو ایک گیمز والا جو پب جی ایک اور دوسرے جو یہ ساری جو گیمز والے جو معاملات ہیں ان سے باہر نکل کے ہمیں ڈیجیٹلی موو ہونا پڑے گا. اور ڈیجیٹلی موو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کے لیے پیسہ کمانا پڑے گا, پھر ہی پاکستان ترقی کرے گا. پر کیپٹا انکم اوپر جائے گی اور جی ڈی پی ہمارا اوپر جائے گا, اور ہم جی نے ساری زندگی ڈیولپنگ ملکوں میں ہی نہیں رہنا, ڈیولپ ملک میں بھی ہمارا نام آنا چاہیے. تو ضرور.
ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کرنسی ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور جی بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک وہ ان کی کرنسی ہم سے بہت نیچے تھی، اور آج ہماری کرنسی ان سے بھی نیچے جا چکی ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹلی موو کر کے اوپر آنا پڑے گا تب ہی. اور یہ جو معاملات ہیں سارے، اور آپ نے بات کی ایک بہت ہی زبردست بات کی، آپ نے جو ڈگری اور سکلز کے حوالے سے بات کی، تھوڑا سا اس کو بھی الیبوریٹ کریے گا. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل جیسی آرگنائزیشن بھی یہ اناؤنس کیا کہ ہم اسکلڈ ورکر کو لیں گے، ہم ڈگری کو پریفر نہیں کریں گے. اور یو ایس میں بھی یہ چیز آئی کہ ڈگری والے کو اس طرح سے پریفر نہیں کیا جائے گا، اسکلڈ ورکر جو وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوگا اس کو پریفر کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ جو ڈگری پاکستان میں ایک رٹا سسٹم جسے ہم کہتے ہیں ہوں کہ میموری ٹیسٹ کی جاتی ہے بچے کی، اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریے کہ وہاں پہ کیسے یہ ینگ نسل کو جو ہے وہ کیسے گائیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ کیسے ان کا ایجوکیشن سسٹم رن کرتا ہے. تھوڑا سا آپ ہمیں اس پہ گائیڈ کیجیے. جی ضرور. نہیں بالکل، پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے نا کام کرنے کی جو نوعیت ہے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. یہ جو چیزیں چینج ہوئی ہیں، کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینج جو ہے نا جو ہم نے 10-15 سال کے اندر دیکھنا تھا، یہ ہم نے ود ان ایئر اینڈ ہاف جو ہے نا ہم نے دیکھ لیا ہے. اور کام کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل چینج ہو گئی ہیں. چیزیں بہت ساری ریموٹ چلی گئی ہیں، اور اس وقت آن لائن کی اور ڈیجیٹل لٹریسی کی اہمیت کئی گنا ہو گئی ہے. اور اب تو بالکل ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے نا ایک کمپلشن بن گئی ہے، اور ڈیجیٹل لرننگ جو ہے نا یہ بالکل کمپلشن بن گئی ہے. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، بہت ساری چیزوں کا آپ نے انڈیکیٹ کیا. ایجوکیشن کے حوالے سے میں بتاؤں اور اپرچونٹیز کے حوالے سے میں بتاؤں کہ کچھ چیزیں ٹریڈیشنلی چل رہی ہیں جو کہ ایک ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے. پوری دنیا کے اندر مختلف ایجوکیشنل سسٹم ہے جو کچھ ٹریڈیشنل ہے، لیکن جس طریقے سے جو ہے نا دنیا ایوالو کر رہی ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور ڈیمانڈ مارکیٹ کی چینج ہو رہی ہے، تو اس حساب سے جو ہے نا یہ ٹریڈیشنل سسٹم فالو نہیں کر رہا اس کو. تو چاہے آپ اس کو اسکول کی سطح پر لے لیں، کالج کی سطح پر لے لیں، ڈگریوں کی سطح پر لے لیں، آپ نے ایک کورس آئیڈینٹیفائی کر دیا اور آپ نے جو ہے نا اس کے لیے ٹیچر اپوائنٹ کر دیے، اس کے اسکل سیٹ کر دیے، اب اس نے وہی ڈیلیور کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا سوسائٹی کی ڈیمانڈ، جابس کی ڈیمانڈز، کمپنیز کی ڈیمانڈز چینج ہو رہی ہیں. جب آپ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ جو چیز آپ نے 4 سال میں پڑھی ہوتی وہ آلریڈی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوتی ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر سطح پر اور ہر ایک لمحے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو اسیس کریں، اور جو اس وقت مارکیٹ کی اور جاب کی ڈیمانڈ ہے، کمپنیز کی ڈیمانڈ ہے، اور دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے، اور جو ورک فورس ہمیں چاہیے، اس کے لیے اپنے نوجوانوں کو ہم تیار کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے جو اس چیز کو جانتے ہیں. تو جن کا یہ ایکسپوجر ہے دنیا کے اندر، یا جو اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ جو اس چیز کو آگے جا کے لیڈ کر سکے. تو یہ ایک اسٹریٹجک لیول کی نا ڈیسیجن ہے، اور یہ بہت سلولی پروسیس ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. تو اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ جب ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لوگ بے روزگار رہتے ہیں. اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بھی ٹریڈیشنل سسٹم ہے، لیکن یہاں پر ایجوکیشنل سسٹم وہی اسکول یہاں پر بھی ہے، ہائی اسکول یہاں پر بھی ہے، ڈگریز یہاں پر بھی ہے. جو ڈفرینس ہے نا یہاں پر، جو مین ڈفرینس ہے یہاں پر کوئی کریکولم نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا کوئی ایک کریکولم نہیں ہے کہ ایک سلیبس ہے کہ آپ کو یہ سلیبس دے دیا. یہاں پر ایک اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس لرننگ. ہر ایون بچہ جو ہے ایک کلاس کے اندر، جو اب میری بچی ہے وہ مطلب پرائمری 1 میں پڑھ رہی ہے، اس کلاس کے اندر مثال کے طور پر 18-20 بچے ہیں. اب انہوں نے ایون 18-20 بچوں کی سائیکالوجی کے مطابق اس کے لیسن نہ لگیں کہ اس بچے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس کو اس طرح سے سکھانا چاہیے. اور جب یہ آگے جاتے ہیں پرائمری اسکول میں، تو ان کا کوئی بکس نہیں ہے،
کوئی ان کی جو ہے نا کاپیاں نہیں ہیں, کوئی ان کے اس طرح سے وہ نہیں ہے. لیسنس ہیں, لرننگس ہیں, آؤٹ کمز ہیں. آپ نے بچوں کو پرائمری سطح پر اس کو یہ چیزیں آنی چاہیے. تو اب انہوں نے وہ ڈیجیٹلی طریقے سے ان کو پڑھاتے ہیں, ان کے پاس ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, ان کو پریکٹیکل ایکسپوجرز دیتے ہیں. تو اس طریقے سے نا بچہ رٹتا نہیں ہے یہاں پر چیزیں. بچے کو جو ہے نا اس کو پراپر ان اینڈ آؤٹ ساری چیزوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کام کیسے. جب بچہ اس کو نہیں پتا ہوتا ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, مجھے سمجھاؤ. یہ سوال کرنے کا حق پاکستان میں پتہ نہیں ہے, اساتذہ سے پوچھنا کہ مطلب اس طرح سے ہے. تو یہ ایک سر آپ ڈفرینس ہے. جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیے تھوڑا سا, اب ہماری یوتھ کے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ وہ کون سے ایسے سکلز ہیں جو کہ آپ حاصل کریں اپنی ڈگری کے دوران, کہ جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ یو کے میں موسٹ ڈیمانڈنگ سکلز ہیں اور آپ کو ہائر کیا جا سکتا ہے لنکڈ ان کے ذریعے سے یا دوسرے پلیٹ فارم کے ذریعے سے, وہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. اس میں جو ہے نا اس وقت جو جب آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں نا, تو ان کی ایک نیش ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, مطلب ان کا لیول کافی ہائی ہوتا ہے. اس وقت جو لوکل لوگ ہیں وہ کسی حد تک آپ کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہیں, لیکن اگر آپ باہر ممالک سے آنا چاہتے ہیں یہاں پر جاب کرنے کے لیے, تو آپ کو جو ہے نا وہ سکل چاہیے جو کہ یہاں پر لوگوں کے پاس یا تو ہے نہیں یا بہت کم ہے, یا تو اگر ہیں تو اس کی سیلری بہت زیادہ ہے لوکل لوگوں کے لیے, باہر سے لوگ آ کے اس کو کم سیلری پہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے ٹاپ ڈیمانڈ پہ اس ٹائم جو چل رہا ہے وہ ایک چیز چل رہی ہے بگ ڈیٹا, ڈیٹا سائنس. اس کی ڈیمانڈ ہے, مشین لرننگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, سائبر سیکیورٹی. اس کے علاوہ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈیولپمنٹ آپریشنز, ڈیو آپ کے نام سے ہے. ایک اور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیو سیک آپ, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکیورٹی اینڈ آپریشنز. یعنی کہ جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی سیکیورٹی ٹیسٹنگ کیسے کریں گے. پینیٹریشن ٹیسٹنگ ہو گئے, اس میں جو ہے نا پینیٹریشن ٹیسٹنگ ہے. اس کے علاوہ جو آئی ٹی کے جو سکل ہیں, آئی ٹی ٹرینرز ہیں جو کہ سرٹیفکیشنز, مختلف سرٹیفکیشنز مائکروسافٹ کی ہو گئی ہے, کمپٹیا کی ہو گئی ہے, اوریکل کی ہو گئی ہے, سسکو کی ہو گئی ہے, سٹرکس کی ہو گئی ہے. بہت ساری وینڈرز ہیں جن کی سرٹیفکیشن ہے, جونیپرس کی ہو گئی ہے. تو اگر آپ کے پاس ان کی سرٹیفکیشنز ہیں تو آپ کو بہت ساری اچھی جاب مل سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایریا یہاں پر ڈیولپ ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گورننس, رسک مینجمنٹ اینڈ کمپلائنس, جس میں جو ہے نا آرگنائزیشن کو نا اپنی انفارمیشن کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اس کی کانفیڈینشیلٹی کو, اس کی انٹیگریٹی کو اور اس کی اویلیبلٹی کو. تو اس حوالے سے جو ہے نا کچھ سرٹیفکیشن ہے جیسے آئیزو 27001 لیڈ آڈیٹر کا ہے اور لیڈ امپلیمنٹر کا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی خدا نخواستہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے تو بزنس کو کس طرح سے کنٹینیو کرنا ہے, تو اس حوالے سے بزنس کنٹینیوٹی کا ایک بہت سارا ہے. سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنے سارے کورسز ہیں, سکلز ہیں, ڈگریز ہیں, ان کی کافی ڈیمانڈز ہیں. تو یہ کچھ ایج ٹیکنالوجیز ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگز ہیں, بلاک چین ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے, یہ چیزیں ہیں جس کی کافی اس وقت جو ہے نا ڈیمانڈ ہے یہاں پر اس سوسائٹی کے اندر. جی بالکل ٹھیک درست فرمایا آپ نے رحیم بھائی. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اس حوالے سے اگر کوئی بھائی یا بہن بگ ڈیٹا کے حوالے سے یوزنگ پائتھن اگر کوئی کورس کرنا چاہ رہا ہے, تو ایک ڈاکٹر شاہد ہیں ہمارے, تو وہ بھی فری کا کورس یوٹیوب پہ ان کا سارا کنٹینٹ پڑا یوزنگ پائتھن, بگ ڈیٹا یوزنگ پائتھن کے حوالے سے فری آف کاسٹ وہ ڈیٹا پڑا ہے سارا. ان کا کنٹینٹ دیکھیے, انتہائی زبردست کام کیا ہے انہوں نے. اور ڈاکٹر شاہد کا میں نام لوں گا, اور ہشام سرور صاحب, ریحان اللہ والا, اس طرح کے آزاد چائے والا, یہ سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ہیرے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں. تو ہم بھی ان لوگوں کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ ان سے سیکھتے ہیں
اور بگ ڈیٹا کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، ایتھیکل ہیکنگ کے حوالے سے پاکستان میں بہت کام ہونے والا ہے. بہت کم لوگ موجود ہیں اور اس فیلڈ میں لوگوں کو آنا چاہیے آگے. میں نے جی بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈاکٹر شاہد کا ایک کورس تھا بگ ڈیٹا کے حوالے سے، وہ کمپلیٹ کیا. تو میرے خیال میں بہت ہی زبردست وہ کام تھا، اور فری آف کاسٹ اگر آپ کو یہ ساری سرٹیفکیشنز مل رہی ہیں تو میرے خیال میں سائبریری جیسی ویب سائٹس ہیں، سسکو دیکھیں، اور یوڈیمی پہ کتنے کورسز پڑے ہیں، فری آف کاسٹ پڑے ہیں. یوٹیوب دیکھیں کہ ایک خزانہ ہے آپ کے لیے، وہاں پہ آپ جس طرح کا کنٹینٹ چاہیں آپ کو مل جائے گا. تو جی میرے خیال میں بالکل. آپ کے ساتھ رحیم بھائی بہت ہی ایک اچھا سیشن رہا میرا. اور آخر میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو تو آپ ضرور دیجیے. میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں، اگر مجھے چند منٹ آپ الاؤ کریں گے، اگر میرے پاس جی یہ ٹائم ہو. جی جی بالکل. سب سے پہلے تو مطلب ہمارے معاشرے کے اندر نا جاب کی بڑی ایک مسئلہ ہے نوجوانوں کو. تو میں اس حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس جاب کو اچیو کرنا ہے اس جاب کی اسپیسیفیکیشن دیکھ لیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے سرٹیفکیشن، ڈگریز یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں اس کو حاصل کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس اگر اسمارٹ فون ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، یوڈیمی ہے، یوٹیوب ہے، کورس آ رہے ہیں، بہت سارے اور ویب سائٹس ہیں جس سے آپ کو یہ ساری مل سکتی ہیں فری آف کاسٹ. وہاں سے یہ چیزیں لرن کریں. لرن کرنے کے بعد اگر آپ کو انٹرنشپ ملتی ہے، آپ انٹرنشپ کے لیے جائیں، کم پیمنٹ کے اوپر کام کریں، انشاءاللہ آگے آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے. لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے نوجوانوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وقت ایک قیمتی حساسہ ہے. وقت کی قدر کریں، وقت کو ضائع نہ کریں. جو اسباب اس وقت آپ کے پاس ہیں، جس طرح کی بھی نعمتیں ہیں، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو کامیاب بنائیں بلکہ اپنے بوڑھے باپ اور والدین اور بھائی بہن اور رشتہ دار ان کی بھی مدد کریں، اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنائیں جو نہ صرف اپنے آپ کو فائدہ دے سکے بلکہ اطراف میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ دے سکے. یہی زندگی کا مقصد ہے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ ایک عظیم انسان ہیں، آپ اچھے نام سے یاد کیے جائیں گے، اور ہمیشہ آپ کی جو ہے نا لوگ استفادہ کریں گے. تو اس حوالے سے کچھ چند لوگوں کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ریان اللہ والا اچھا کام کر رہے ہیں. میں ذیشان عثمانی ہیں، اس کو میں فالو کرتا ہوں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس وقت النافع کے نام سے ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم جو ہے نا پاکستان کی مدد کر رہا ہے، اس کو آپ فالو کر رہے ہیں. لیب سکول کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں، ان کو آپ فالو کریں. جو پیسہ کیسے کمانا ہے اور ایک کو دو کیسے کرنا ہے، دو کو چار کیسے کرنا ہے، تو آزاد چائے والا ہے. تو اس حوالے سے ذیشان عثمانی صاحب نے ایک اچھی ویڈیو بنائی تھی کہ میں کن لوگوں کو فالو کرتا ہوں، تو انہوں نے بہت اچھے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آپ بلا تفریق جو ہے نا ہر ایک کو سنیں. آپ اپنی کامیابی کے لیے ہر ایک کو سنیں، جو آپ اس میں کوئی تفریق نہ رکھیں کہ یار یہ فلاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں سے تعلق رکھتے ہیں. آپ فری آف مائنڈ ہو کے جو ہے نا اپنی ترقی کے حوالے سے سوچیں، تو انشاءاللہ آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمیر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، اپنے اسٹوڈیو میں جو ہے نا مدعو کیا، اور کسی حد تک میں نے کوشش کی کہ اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اپنے جو ہے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں. سو نائس آف یو. سر بہت ہی زبردست سیشن رہا آپ کے ساتھ. اور اینڈ پہ میں جاتے جاتے بس آپ جیسے نوجوانوں کے لیے بس ایک شعر کہوں گا اقبال کا: نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. اپنا اور اپنے تمام چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.